بسم الله الرحمن الرحيم دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ کہ دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں اے اللہ، اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کی مالی حالات مضبوط ہوں۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منظر پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ زندگی ایسی جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ ہر وقت دوسروں کو تولنے والے خود بڑے ہلکے ہوتے ہیں۔ اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ جو رشتہ آپ کو بار بار آنسو دینے لگے تو سمجھ لو اس نے اپنی مدت پوری کر لی۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ امیدیں انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دیتے ہیں۔ اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ چار چیزیں انسان کو جنت کی طرف بلاتی ہیں: صدقہ کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں۔ غرور کس چیز پر دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ شخص جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ محلے کی مسجد میں جاتے نہیں، مدینہ میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے اقبال، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے لیکن اپنا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ تین چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ انسان کی چاہت ہے اڑنے کو پر ملے، اور پرندے سوچتے ہیں رہنے کو گھر ملے۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ چیزیں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے خریدیں، سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔
اپنا کوئی کیا بگاڑے گا، اپنی تو قسمت اس نے لکھی ہے جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے، لہذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں، کھانا، عورت اور دولت۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہے، رات کو رات رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا، فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ جنت میں 6 چیزیں نہیں ہوں گی، جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہ ہوں گی۔ موت نہ ہوگی، نیند نہ ہوگی، حسد نہ ہوگا، نجاست نہ ہوگی، بڑھاپا نہ ہوگا، داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے 1 دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا موت کا وقت تو معلوم نہیں؟ تو فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل تو امتیازی کر دے۔ سر جھک جاتا ہے، من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کر دے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔ سب سے بڑا وظیفہ غیبت چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، تو پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں نفع دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔